چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ ایک معروف ادارہ ہے جو سن 2014 میں ویسٹ مڈلینڈ کے شہر برمنگھم میں قائم ہوا۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پہلا ایسا ادارہ ہے جس نے سب سے پہلے چائنیز ایکوپنکچر، چائنیز ہربل میڈیسن اور ہجامہ، جسے کپنگ بھی کہا جاتا ہے، انگلینڈ اور پاکستان میں متعارف کرایا۔ چائنیز ہاسپٹل چائنا کے جدید اور معروف میڈیکل اداروں سے ایفیلیٹڈ ہے، جس میں ننجنگ TCM یونیورسٹی، چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل اور ہیبی یونائٹڈ یونیورسٹی سر فہرست ہیں۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ پچھلے 14 سال سے تجربہ کار چائنیز میڈیسن اسپیشلسٹ کے زیر نگرانی اپنی خدمات مہیا کر رہا ہے۔ چائنیز ہاسپٹل لمیٹڈ کے CEO جناب محمد سرور خان صاحب چائنیز ہاسپٹل کے سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، جو چائنیز میڈیسن میں 18 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ جناب سرور صاحب نے 1997 میں آئرلینڈ اور چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ سرور خان صاحب آئرلینڈ اور پاکستان میں بطور چائنیز میڈیکل اسپیشلسٹ اپنی خدمات ادا کر چکے ہیں۔ مس ین ہوا سن چائنیز میڈیسن میں 28 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ مس سن نے 1983 میں چنگ چن میڈیکل یونیورسٹی چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی۔ مسٹر چین ایلیکس نے 1985 میں چائنا سے چائنیز میڈیسن میں تعلیم حاصل کی اور پچھلے کئی سالوں سے چائنیز میڈیسن میں اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ مائیگرین کو عام زبان میں آدھے سر کا درد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام بیماری ہے جو ہر 5 عورتوں میں سے ایک عورت کو ضرور ہوتی ہے اور ہر 10 مردوں میں سے ایک مرد کو ہوتی ہے۔ مائیگرین کا درد عموماً 17 سے 18 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے۔ مائیگرین جو ہے نا تو بہت پیشنٹ میں پایا جاتا ہے، اور ایسا کبھی کبھی تو ایسا سیویئر مائیگرین ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ وامٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی مائیگرین جو ہے نا صرف ایک سائڈ کے سر پر ہوتا ہے، کبھی دوسری سائڈ پر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے نا پورے سر میں ہوتا ہے۔ اور کئی جو مسترات ہمارے پاس آتی ہیں، فیمیل پیشنٹ آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو سر درد کبھی گیا ہی نہیں، یعنی کہ ہر وقت سر درد، میٹھا میٹھا سر درد ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کافی ساری ہیں۔ بہرحال ہمارے چائنیز میڈیسن میں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا روٹ کورس کیا ہے، اور عموماً مردوں میں تو اگر سر میں درد ہے تو اس کا سب سے پہلے بلڈ پریشر چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، تو یہ تو ضرور اگر مسلسل سر میں درد ہو رہا ہے تو اپنے جی پی کے پاس ضرور جا کر بلڈ پریشر چیک کروائیں، کیونکہ بلڈ پریشر کو کہتے ہیں جی کہ ایک سائلنٹ کلر ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور اتنا بلڈ ہائی ہو جاتا ہے اور جا کر فالج وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسے سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ تو سارے ناظرین سے گزارش ہے، اگر سر میں کوئی شکایت ہے، سر میں درد وغیرہ ہے، تو سب سے پہلے تو بلڈ پریشر چیک کروائیں۔ اگر بلڈ پریشر ٹھیک ہے الحمدللہ، اور پھر بھی سر میں درد ہے، تو پھر جو ہے نا اس کا جو ہے نا چائنیز میڈیسن طریقے سے اس کا ڈائگنوسس کروائیں۔ الحمدللہ ہمارا ڈائگنوسس بہت آسان ہے، اور جو ہے نا اور روٹ کوز کو پکڑتا ہے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ مستورات میں سر میں درد اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے وجود کے اندر گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، اسپیشلی مینسز کے دوران اور بچہ ہونے کے دوران کافی فلوئڈ وغیرہ لوز ہوتے ہیں، تو پھر کیا کہ آہستہ آہستہ کیا کہ وجود کے اندر جو ہے نا خون کے اندر گرمائش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیونکہ ہیٹ رائزز، جیسے اگر ہمارے کمرے میں بھی ہیٹ ہوگی تو اوپر جو ہے چھت کے قریب زیادہ گرم ہوگا، نیچے ٹھنڈا ہوگا، ایسے انسان کے وجود کے اندر بھی جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو کیا کہ ہیٹ رائز کرتی ہے، تو بالکل ٹاپ موسٹ وہ کیا کہ سر کو چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا ایک تو سر میں درد ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا غصہ وغیرہ زیادہ آنا، دوسرا جو ہے تو یعنی کہ رات کو ڈسٹرب نیند، یعنی کہ ریسٹلیسنس جو ہے نا، ریسٹ آدمی نہیں کر سکتا ہے، آرام نہیں کر سکتا ہے، اور عموماً ایسا ہے کہ جو ہے نا تولیے کے اندر سر جو ہے نا جھپڑا ہوا ہے، ایسے جو ہے نا ہر وقت فیلنگ ہوتی ہے۔ اور تو یہ عموماً گرمی کی علامات ہوتی ہے
کیونکہ وجود کے اندر گرمائش ہے. تو اس کو جو ہے تو ہم الحمدللہ ایک تو آکوپنچر کے ساتھ بہت اچھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. دوسرا اس کو جو ہے تو ہجامے کے ساتھ بہت اچھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ کیا کہ جو ہے نا ہربل میڈیسن. اور ہربل میڈیسن ہم ایسے پیشنٹ کو کیا کہ ہم کولنگ ہربس دیں گے کہ جو ہے نا باڈی کو تھوڑا فلوئڈ کی جو کمی ہے وہ فلوئڈ پورے ہو جائیں. تو پھر کیا کہ جب گرمائش اندر سے نکلے گی تو وہ صرف سر میں درد ہی ختم نہیں ہوگا پر ساتھ ساتھ کیا کہ جو چڑا پان جیسا یعنی کہ غصہ وغیرہ زیادہ آنا وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا قبض وغیرہ کی شکایت عام ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. معدے میں جلن وغیرہ ہو جاتی ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر جو ڈسٹرب سلیپ یعنی کہ رات کو جو ہے نا نیند صحیح نہیں آنی وہ بھی الحمدللہ کیونکہ اس کا جو روٹ کورس ہے وہ ایک ہی ہے. تو عموماً یہ 2 وجہ ہمارے چائنیز میڈیسن میں پائی جاتی ہے یا تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. اور ہائی بلڈ پریشر تو دو ٹائپ کا ہوتا ہے عموماً ہمارے چائنیز میڈیسن میں. ایک تو یا تو لیور اوور ایکٹنگ کر رہا ہے, لیور فنکشن جو ہے نا اوور ایکٹنگ کر رہی ہے. اور یا تو پھر یا کڈنی کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا تو وہ ہیڈ ایک ہو رہا ہے. تو اس کو پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے اسپتال کے اندر ٹوٹلی فری چیک اپ ہوتا ہے الحمدللہ. اور چیک کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے پورا ڈائگنوز کر کے پھر پیشنٹ کو ہم بتاتے ہیں جی کہ ہاں آپ کی کس وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے, اس کی یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کا انداز میں خرچہ کتنا آئے گا اور کتنا وقت لگے گا اور کتنے % بہتر ہونے کے چانسز ہے. آخر سب کوئی کرنے والا تو اللہ پاک ہے. وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا پیٹ میں درد ہو گیا, اللہ پاک سے عرض کیا یا باری اللہ میرے پیٹ میں درد ہے میں کیا کروں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ درخت جا کر پتے کھاؤ اور آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام گئے, وہ درخت ڈھونڈا اور درخت کے پتے کھائے تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر کوئی عرصے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا, پھر اللہ پاک سے نہیں پوچھا, جا کر اسی درخت کے پتے کھائے اور پیٹ میں درد وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو اللہ پاک سے عرض کیا یا باری اللہ پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, میں نے اسی درخت کے پتے کھائے تھے ٹھیک ہو گیا تھا, ابھی جو میں نے اسی درخت کے پتے کھائے ابھی درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے میں نے ان کے اندر شفا رکھی تھی, ابھی میں نے ان کے اندر شفا نہیں رکھی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں, یہ اللہ شفا جو ہے وہ اللہ پاک سے آتی ہے. ہم تو کیا ہے کہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں. یہ دعا یعنی کہ میڈیسن لینا بھی, علاج کروانا بھی, یہ بھی ایک سنت عمل ہے الحمدللہ. تو ضرور اگر میں سر میں درد ہے, مائیگرین وغیرہ ہے, تو ضرور سب سے پہلے تو کیا کہ ایک اچھے حجامس کے پاس چلے جائیں, حجامہ کروائیں. اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر الحمدللہ آکوپنچر اور ہربل میڈیسن تو ہمارے پاس جو ہے فیسلٹی الحمدللہ وہ لیڈیز کے لیے لیڈیز بھی ہیں, مرد کے لیے مرد بھی ہیں. اور عموماً جو ہمارے اسٹوڈنٹ وغیرہ سن رہے ہیں کہ جو نا لیڈیز اسپیشلی آتی ہیں ان میں سر میں درد ہوتا ہے کیونکہ ہم یہ سر کے اوپر ایک کپ لگاتے ہیں حجامے کے لیے, تو وہ بال وغیرہ مت کاٹیے گا. اس کے جو ہے نا وہ کپ کے اوپر شہد لگا کر اور پھر اوپر جمائیں تو وہ جو ہے نا وہ کپ انشاءاللہ جم جائے گا. اگر اوپر سے تھوڑی دیر پکڑنا بھی پڑے تو وہ کیا ہے پکڑ لیں کہ کیونکہ بال جو ہے نا ٹھیک مردوں کے بال تو آسانی سے کاٹے جاتے ہیں, مسرات کے بال ذرا کاٹنا نامناسب ہے. تو یہ جو ہے تو ہم بال وغیرہ انشاءاللہ نہیں کاٹیں گے. تو مسرات کے جو ہے نا حجامہ اسپیشلی سر درد کے لیے یا ہائی بلڈ پریشر کے لیے الحمدللہ عموماً یہ پوائنٹ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جدھر یہ ہم مسا کرتے ہیں یہ 2 پوائنٹ پائے جاتے ہیں. یہ بہت چاہے ہم آکوپنچر کریں چاہے حجامہ کریں یہ بہت ہی اچھے پوائنٹ ہے الحمدللہ سر درد کے لیے اور مائیگرین کے لیے. اس کے علاوہ یہ صرف 3 پوائنٹ نہیں بلکہ اس کے علاوہ باقی اور پوائنٹس بھی ہیں. بہرحال الحمدللہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو ہم تفصیل سے چیک کر کے پھر آپ کو بتائیں گے. حجامہ ایک قدیم عربک طریقہ علاج ہے جسے کپنگ تھیراپی بھی کہا جاتا ہے. حجامہ جسم کے کسی بھی حصے پر کیا جا سکتا ہے مگر صرف تجربہ کار حجامہ اسپیشلسٹ ہی جسم کے ان مخصوص حصوں کا علم رکھتا ہے. حجامہ 3 طریقے کا ہوتا ہے جنہیں ویٹ کپنگ, ہاٹ کپنگ اور ڈرائی کپنگ کہا جاتا ہے. حجامہ کیا ہے, کیسے ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے, یہ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ حجامہ کیا ہے. حجامہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
ایک طریقے علاج ہے الحمدللہ جو ہر بیماری اس کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ ٹریٹ کی جا سکتی ہے. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار حجامہ کروایا اور صحابہ کو بھی جو ہے نا حجامے کی تلقین کی, اور ہمارے صحابہ نے بھی جو ہے نا کئی بار حجامہ کروایا. اور حجامہ ایک بہت آسان اور بہت سستا علاج ہے, اور الحمدللہ ہر ایک کے اوپر ہو سکتا ہے, اور جو ہے نا ہر ملک میں ہو سکتا ہے. اور جن کے یہ ایک سنت جو ہم سے بہت بھولی ہوئی سنت تھی الحمدللہ, تو یہ ابھی جو ہے نا پچھلے 2 4 6 سال سے بلکہ 10 سال سے الحمدللہ اس کے اوپر بہت عمل ہو رہا ہے, اور بہت مریض اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اسپیشلی ہماری کلینک بھی الحمدللہ حجامہ کیا جاتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ کیا جاتا ہے. تو حجامے جو ہے نا 3 قسم کی جو ہے نا کپنگ ہے. انگلش میں اس کو کپنگ کہتے ہیں, عربی میں حجامہ کہتے ہیں. اور کپنگ ویٹ کپنگ بھی ہے, اور ڈرائی کپنگ بھی ہے, اور ہاٹ کپنگ بھی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. بہرحال ڈرائی کپنگ تو یہ ہے کہ صرف کپ لگانا ہے, اور ہاٹ کپنگ اس کے اندر آگ لگا کر کپ لگانا ہے. اور حجامہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج, کہ وہ جو ہے نا کپ لگا کر پھر جو گندا خون باڈی کے اندر ہوتا ہے اور ٹاکسن بلڈ اس کو نکالنا ہے. جب گندا خون نکل جاتا ہے الحمدللہ, پیچھے جو ہے تازہ خون آتا ہے, تو وہ کیا کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت پیشنٹ ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے تو پہلے ہی خون نہیں ہے, تو آپ اور نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. جو خون آپ کے رگوں کے اندر جا رہا ہے وہ ورکنگ خون ہم نہیں نکالتے. خون جو ہم نکالتے ہیں وہ صرف سپرفیشل جو اوپر اسکن سے اوپر جو گندا خون ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں. تو آپ کے جو اگر آپ کے پہلے ہیموگلوبن جو ہے نا 11 پوائنٹ یا 12 پوائنٹ تھی, وہ حجامے کے بعد بھی انشاءاللہ 11 یا 12 پوائنٹ رہے گی, ایسے کم نہیں ہوگی. تو حجامے کے ساتھ جو ہے نا خون جو ہمارے جو خون گردش کر رہا ہے, جو ہمارا خون ہمیں ورکنگ بلڈ ہے, اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی, اور حجامہ بھی آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. اور حجامہ الحمدللہ سنت عمل ہے, اور جو بھی آدمی حجامہ کرواتا ہے الحمدللہ اسے نورانی فائدہ بھی ہوتا ہے اور جسمانی فائدہ بھی الحمدللہ ہوتا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر حجامہ کروانا یعنی کہ سنت کی عمر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اور ایک شہید کا ثواب کہتے ہیں جی اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو حجامہ کرنے کی توفیق دے, اور اس کے علاوہ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق دے. اور اللہ پاک ساری امت کو, چاہے یہ یہودی ہے نصرانی ہے جو بھی ہیں, سارے کو جو ہے نا اللہ پاک کلمے کی دولت نصیب کرے, اور جہنم چھٹکارا پا کر جنت میں جانے والا بنا دے. تو اس کے لیے ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ حجامہ کیسے کیا جاتا ہے, انشاءاللہ لائیو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے چلتے ہیں ابھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حجامہ کیسے پریکٹیکلی کیا جاتا ہے. آج ہم حجامہ کی بات کریں گے کہ کتنے قسم کا جو ہے نا حجامہ ہوتا ہے, کپنگ ہوتی ہے. اس میں 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک تو جس کو کہتے ہیں ہم حجامہ عربی میں, اور انگلش میں کہتے ہیں ویٹ کپنگ. اور پھر ایک دوسرا جو ہے نا ڈرائی کپنگ, اور ایک جو ہے ہاٹ کپنگ. تو وہ انشاءاللہ آج تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے. تو امید ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے نا کافی جو لوگ حجامہ کرتے ہیں پروفیشنلی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے بھی تھوڑی میں ہدایت دوں گا کہ کیسے جو ہے نا بہتر سے بہتر اپنے پیشنٹ کے لیے جو ہے نا الحمدللہ اس کو کر سکتے ہیں. اور تھوڑی سی پریکاشن لیں گے تو وہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہے, اور پھر ہمارے حجامہ سسٹم کے لیے بہتر ہے. کیونکہ آج کل جو ہے نا کافی حجامہ جو ہے نا گھروں میں کیا جا رہا ہے, اور ابھی تو کوئی گورنمنٹ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, مگر ایسا نہ ہو اللہ معاف کرے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے, ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے گورنمنٹ پابندی لگا دے اس سنت طریقے کے اوپر. تو یہ سنت طریقہ الحمدللہ بہت فائدہ مند ہے انشاءاللہ ہر بیماری کے لیے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بیمار ہو, جس کا مفہوم ہے کہ حجامہ کروا لے کرو. حتیٰ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش مبارک پر گئے تو جب واپس آنے لگے تو فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنی امت کو حجامے کی تلقین کریں. اور پھر کئی صحابہ جو ہے نا ہمارے الحمدللہ حجامہ کرتے تھے. تو پہلے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ڈرائی حجامہ کیا ہوتا ہے. ڈرائی حجامہ صرف کپنگ, وہ بھی ڈپینڈ آن ڈیزیز کہ کیا ڈیزیز کیا ہے, اس کے مطابق جو ہے تو پھر جو ہے نا کنسلٹنٹ جو ہے تو وہ ڈائگنوز کرے گا کہ ہاں جی اس مریض کے لیے کیا ڈرائی کپنگ بہتر ہے یا ہاٹ کپنگ بہتر ہے یا حجامہ بہتر ہے.
تو بہرحال سارے ناظرین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک بار تو الحمدللہ حجامہ ضرور کروائیں، جو بلڈ لیٹنگ یعنی کہ کیونکہ یہ سنت عمل ہے الحمدللہ، اور جو سنت کے عمر عمل کرے گا اسپیشلی اس قسم کی سنت کے اوپر جو آج کل عام نہیں ہے، تو وہ 100 شہیدوں کا ثواب الحمدللہ ملے گا۔ تو پہلے ہم بتائیں گے کہ ڈرائی کپنگ کیا ہے۔ کپ جو تو یہ نئے کپ ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں، یہ پلاسٹک کے ہیں اور اچھی کوالٹی کے جو جامسٹ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ود یلو جو ہے نا تو یہ ٹاپ ہو، اور یہ کافی موٹے ہوتے ہیں اور ان کا آپ وزن کریں تو دوسرے سے یہ جو ہے نا بھارے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کہ ان کے جو جب خون وغیرہ جو نہیں گرتا ہے تو ٹرائی اینڈ بائی دیز، اور ان کے اوپر یہ لکھا ہوا بھی ہے سائز کیا ہے 01 اور کوالٹی وغیرہ کیا ہے۔ تو ڈرائی کپنگ کا یہ ہے کہ مین پوائنٹ کپنگ کا کیا ہے کہ یہ ہم نے پوائنٹس لوکیشن کیا ہے، پوائنٹس کے اوپر کس پوائنٹ کے لیے کس بیماری کے لیے لگانا ہے، یعنی کہ 360 پوائنٹس اپراکسیمیٹلی باڈی کے اوپر، اور وہ مختلف پوائنٹ مختلف بیماری کے لیے کام کرتے ہیں۔ حجامت صرف یعنی کہ کپنگ کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دیکھو یہ کپنگ کیا کرنا ہے کہ بس یہ کپ لگایا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مگر یہ پوائنٹس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وٹ point we must choose for which disease, or that is the secret where the doctor's experience comes in۔ الحمدللہ میری بھی 18-20 سال ایکسپیرینس ہے، اور یہ ہمارے ساتھ یہ جو چائنی ڈاکٹر ہے اس کا بھی کم از کم جو 30 سال ایکسپیرینس ہے، یہ چائنی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے اور کم از کم 30 سال سے یہ کر رہا ہے۔ تو پہلے ہم نے اس پیشنٹ کے اوپر آلریڈی حجامہ کر چکے ہیں، تو حجامہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کپ اتارے تو پھر خون وغیرہ نہیں نکلتا، یہ چھوٹے 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 باریک مارک نظر آتے ہیں، مگر یہ بھی کیا کہ 5-10 دن میں جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے یعنی کہ اب یہ احتیاط پیشنٹ کو کیا کرنی چاہیے کہ حجامے کے بعد 24 گھنٹے کم از کم جو ہے نا اس کو گلا نہ کریں، اور اگر کوئی خارش وغیرہ آئے تو اوپر جو ہے نا ہانی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، یا دوسرا اولیو آئل استعمال کر سکتے ہیں، یا کلونجی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال عموماً الحمدللہ 99.9% پیشنٹ جو ہے نا الحمدللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ادھر ہم جو ہے نا اسپرٹ کے ساتھ ان کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ڈرائی کپنگ، یعنی کہ صرف کپ لگانا اور ان کو 5-10-20 منٹ چھوڑ دینا مختلف پوائنٹوں کے اوپر، اور پھر ان کو اتار دینا۔ تو 10 یہ ہو گیا ہمارا ڈرائی کپنگ۔ ابھی جو ہے تو ویٹ کپنگ کا کیا ہے کہ اسی کے اوپر جو ہے تو اس کو لگا کر 5-10 منٹ اس کو چھوڑنا، جب سارا ٹاکسن بلڈ جو ہے گندا خون ایک جگہ پر جمع ہو جائے گا تو وہ عموماً جگہ بھی کالی پڑ جاتی ہے، یہ جگہ جو ہے تو ابھی کالی نظر آ رہی ہے، یہ بھی تھوڑی کالی نظر آ رہی ہے، تو ادھر اس کا مطلب کہ تھوڑا زیادہ مسئلہ تھا، ادھر تھوڑا زیادہ مسئلہ تھا، اس میں کالی نہیں ہے تو الحمدللہ ادھر کوئی خون کی خرابی اتنی نہیں تھی۔ تو یہ اوپر لگا کر پھر کیا کہ ایسا چھوٹا سا بلیڈ آتا ہے، یہ بلیڈ، اور یہ اسٹیرلائز بلیڈ ہوتے ہیں، اور جب بس ایسے ایسے کریں گے نا تو پیشنٹ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ دوسرے جو ہے نا تو یعنی کہ ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھنا ہے، یعنی کہ ہر حجامسٹ جو ہے نا بائی رائٹ شوڈ بی ڈریس لائک دس، کہ ادھر سے جو ہے نا کوئی کوٹ کو لگ کر ایک خون کے لگ کر دوسرے کو نہ لگے، اور پھر کوشش کرے کہ سر بھی کورڈ ہو، کیونکہ ہمارے یہ چائنیز حضرات یہ حجامہ کر رہے نہیں رہے، اس لیے ان کا سر جو ہے نا کورڈ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو سر ویسے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو سر ہر وقت ڈانپا رہتا ہے، تو کوشش کرے کہ سر بھی ڈانپا ہو، گلوز ویری امپورٹنٹ، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایپرن از ویری امپورٹنٹ، اور پھر جگہ بھی جو ہے نا صاف ہونی چاہیے۔ پلیز ڈو ناٹ ڈو حجامہ آن اے نارمل بیڈ، وہ پتہ نہیں اس بیڈ میں کیا کیا ہوتے ہیں، سو اٹ مسٹ بی ویری کلین، کہ اس کا الحمدللہ سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، بشرطے کہ ہم جو ہے نا ہائیجین کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کیا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ ہو، بشرطے کہ ہم جو ہے نا پورے جو ہے نا ہائیجین کا خاص خیال رکھیں۔ تو یہ ہو گیا ویٹ کپنگ۔ اس کے بعد پھر آتا ہے جی کہ ہاٹ کپنگ۔ ہاٹ کپنگ کیا ہے کہ وہ جو ہے تو وہ گلاس کے کپ ہوتے ہیں، تو گلاس کے کپ پھر اس کو ہم فائر کے ساتھ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ، اس کے اوپر کاٹن کے اوپر صرف جو ہے نا لگا ہوا ہے اسپرٹ، اور اس کو ایسے گرم کر کے تو بس ادھر چمکا دینا، بس یہ ابھی چمٹ گیا، اور پیشنٹ کو بہت بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو
یہ لگتے بہت آسان ہے بھی آسان ہے الحمدللہ، تھوڑی ایکسپیرینس والا حجام میں سے ہو نا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ اس کو کہتے ہیں ہاٹ کپنگ. تو یہ کیا کس کے لیے اچھا ہے کہ اسپیشلی جوڑوں کے درد وغیرہ میں، اور اسپیشلی جو جوڑوں کا درد یا کمر کا درد سردی کے موسم میں جو ہے نا تو زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر جو ہے تو ڈمپ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ہاٹ کپنگ ہم لگاتے ہیں. عموماً فروزن شولڈر ہو جاتا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا الحمدللہ ہم ویٹ کپنگ ہاٹ کپنگ لگائیں گے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا بہرحال وہ ہر پیشنٹ کو الحمدللہ ہم کم از کم 15-20 منٹ لگاتے ہیں. کبھی کبھی تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے چیک کرنے میں، ڈائگنوز کرنے میں. پھر ڈائگنوز کرنے کے بعد جو ہے نا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کپنگ جو ہے نا تو اس کے لیے مفید ہے. تو سارے ناظرین سے گزارش ہے کہ الحمدللہ جو ہے نا کم از کم زندگی میں ایک بار جو ہے نا کپنگ کروائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے اسپتال کے اندر کپنگ کی یہ ٹیچنگ بھی ہوتی ہے الحمدللہ. ہم ٹیچنگ بھی کرواتے ہیں ادھر. اور ٹیچنگ کا یہ ہے کہ ایک تو ویکینڈ کا کورس ہے جو اپنی فیملی کے اوپر اگر صرف کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر تو پروفیشنلی کرنا ہے تو پھر اس کا جو ہے تو 6 to 9 months کورس ہے. اور اس کی جو ہے تو پھر جو ڈپلومہ ملے گا وہ ایک ہماری اسپتال کی طرف سے ملے گا، دوسرا جو ہے نا آکسفورڈ کالج سے ملے گا، اور تیسرا جو ہے نا سینٹ جان ایمبولینس سے ملے گا. تو جو حضرات اس میں انٹرسٹڈ ہے اگر ٹیچنگ میں تو وہ ویکینڈ کورس عموماً ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ڈیورنگ ڈے کام کرتے ہیں، ڈیورنگ دا ویک کام کرتے ہیں تو ویکینڈ کورسز ہوتے ہیں الحمدللہ. اور پھر اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کے بعد جب ٹیچنگ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ اپنے پیشنٹ کو ادھر لا سکتا ہے اور پریکٹیکلی ہم اس کو انشاءاللہ دکھا سکتے ہیں. برطانیہ میں ہر سال تقریباً 1,50,000 لوگوں کو اسٹروک یعنی لقوہ ہوتا ہے، جس میں سے کچھ لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ زندگی بھر کے لیے معذور یعنی ڈسیبل ہو جاتے ہیں. عموماً 6 چیزوں کی وجہ سے اسٹروک ہو سکتا ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر، اسموکنگ، فیٹنس یعنی موٹاپا، اسٹریس اینڈ ڈپریشن، ڈائبٹیز، ہارٹ ڈس آرڈرز یعنی دل کی بیماریاں شامل ہیں. اسٹروک کس کو ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور اس کی بچاؤ کیا ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. اسٹروک عموماً جو ہے نا ایشین افریقن لوگوں کو زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ بوڑھوں کو اور کبھی کبھی جو ہے نا بچوں کو بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ کافی ساری ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور عموماً افریقن ایشین لوگوں میں آپ جیسے میرے جیسے لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے. میں بھی کہ وہ ہماری ڈائٹ کے ریلیٹڈ ہے یا کیا، بہرحال اس کے ابھی کچھ سائنس میں پتہ نہیں چلا ہے کہ وائی ڈو وی سفر موسٹلی ود ہائی بلڈ پریشر. بہرحال اسٹروک کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور ہائی بلڈ پریشر جو ہے نا ایک ون آف دا سائلنٹ کلر اس کو کہتے ہیں، کہ جس کا آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ جا کر دماغ کے اندر جو ہے نا رگ پھٹ جاتی ہے اور آدمی یا تو لاپاز ہو جاتا ہے یا جو ہے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہوتا تو سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مگر ایسی انسان کی لکھی ہوتی ہے. تو کیا کہ اسٹروک سے بچنے کا کیا کہ کیسے بچا جائے، تو اس کی جو ہے نا تو پہلے تو کیا کہ اپنے بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیں. اگر ڈاکٹر نے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے یا اگر سر میں درد وغیرہ رہتا ہے تو پھر ضرور بلڈ پریشر چیک کروائیں. بلڈ پریشر جو ہے نا عام فارمیسی والے بھی آج کل کر دیتے ہیں، نہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، نہیں تو ہمارے اسپتال کے اندر آ جائیں، ٹوٹلی فری جو ہے نا بلڈ پریشر ہم آپ کو چیک کر دیں گے. 8 یا 5 منٹ لگتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر نے کہا کہ بلڈ پریشر اور ٹیبلٹ وغیرہ دی ہیں تو وہ پلیز ضرور سر میں درد ہو یا نہ ہو، ایون اف یو فیل پرفیکٹلی نارمل، وہ میڈیکیشن چھوڑنا نہیں ہے وداؤٹ ڈاکٹرس کنسنٹ. ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر چھوڑنا ہے. اور پھر کیا کہ جو ہے نا اگر تو ہائی بلڈ پریشر ہے تو پھر سالٹ انٹیک وغیرہ جو ہے نا کم کر دیں، ڈائٹ کو تھوڑا بہتر کر دیں، ایکسرسائز کریں. اور پھر موٹاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے عموماً اسٹروک ہو جاتا ہے. اور پھر کیا کہ
عموماً ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو اسٹروک کو کیسے ریکگنائز ہم کیسے کریں گے کہ پیشنٹ کو اسٹروک ہو رہا ہے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے. بس آپ ایک لفظ یاد رکھیں، فاسٹ، FAST، یعنی کہ فیشیل اگر ہو گیا، فیس میں چینج آ گئی ہے تو وہ بھی اسٹروک ہو سکتا ہے. پھر یعنی کہ آرمز، اگر آرمز اوپر نہیں جا رہے ہیں تو پھر بھی اسٹروک ہو سکتا ہے. اور پھر سلرنگ یعنی کہ اسپیچ، بول چال میں جو ہے نا تھوڑی مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر بھی اسٹروک ہو سکتا ہے. اگر تو یہ 3 چیزیں ہیں تو پھر ٹی کا مطلب کہ ٹیلی فون گھمائیں 999، اور ضرور ضرور جو ہے نا ایمبولینس کو فون کریں، کیونکہ یہ فرسٹ سائنز اینڈ سمٹمز آف اسٹروک. تو اگر خدا نخواستہ چہرے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے اور بازو اگر اوپر نہیں جا سکتے اور جو ہے نا زبان بھی تھرتھرا رہی ہے تو پھر ضرور جو ہے نا اس کا 999 کال کر کے یا پیشنٹ کو جلد از جلد اسپتال پہنچائیں. کیونکہ اگر ہم آن ٹائم اس کا الحمدللہ کریں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے تو بچنے کے بہت اچھے چانسز ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر آن ٹائم ہم نہیں پہنچے تو اس میں انفارچونیٹ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ڈیتھ نہ بھی ہوئی، اگر پیشنٹ کو اسٹروک ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ وہ جو ہے نا کسی نہ کسی سہارے چلے گا، یا تو بیڈ باؤنڈ ہو جائے گا. پھر جو ہے تو صرف اس پیشنٹ کے لیے پریشانی نہیں، بلکہ پورے گھر والوں کے لیے پریشانی ہے. اور اسپیشلی اگر کوئی ہیوی پیشنٹ کافی ہیوی ہے تو اس کو آگے پیچھے کرنا بھی پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے جو ہے نا احتیاط از دا فرسٹ تھنگ وی شوڈ لک ایٹ. پھر اس کے بعد جو ہے نا مختلف ٹریٹمنٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. عموماً جو ہے نا ویسٹرن میڈیسن میں تو اس کے ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو میڈیکیشن وغیرہ دیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ایسپرین وغیرہ دی جاتی ہے کہ بلڈ کلاٹ کو ختم کرنے کے لیے، بلڈ کو پتلا کرنے کے لیے، اور بھی کافی سارے میڈیکیشن ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا فزیو تھیراپی کی جاتی ہے. کیونکہ اسٹروک کی وجہ کیا ہے کہ عموماً جا کر دماغ کے اندر یا تو بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے یا پھر دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے. اگر دماغ کی رگ پھٹ گئی تو پھر تو کیا کہ وہ عموماً آپریشن کرتے ہیں. اور اگر بلڈ کلاٹ ہو گیا تو پھر کیا کہ وہ لاکھوں کروڑوں سیل ہے دماغ کے اندر، وہ اگر ایک سیل بھی اگر جو ہے نا ایک سیل کے اندر مسئلہ آ گیا تو پھر کیا یا تو بازو اوپر نہیں جائے گا، یا ٹانگ نہیں اٹھا سکیں گے، یا جو ہے نا آنکھ بند نہیں کر سکیں گے. مختلف یہ اللہ پاک قدرت ہی جانتی ہے کہ کون سا سیل کس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ ابھی میری انگلی اوپر نیچے جا رہی ہے تو لازمی ایک نہ ایک سیل یا کئی سیل میرے دماغ کے اندر اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ کیا کہ اس کے لیے پھر جو عموماً کیا کہ مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں باڈی کے اوپر. اگر تو یہ آرم کا مسئلہ ہے، اسٹروک آرم پر ہوا اور آرم جو ہے تو ابھی اوپر نیچے نہیں جا رہی یا پکڑ نہیں ہو رہی، تو پھر آرم کے اوپر جو ہے نا اسپیشل پوائنٹس ہے ادھر، جن کو فزیو تھیراپی کے ذریعے سے ان کو مساج کیا جاتا ہے اور فزیکل ایکسرسائز کی جاتی ہے. تو اس میں الحمدللہ پیشنٹ کافی جو ہے نا ریکور ہو جاتے ہیں. مگر اس سے بہتر اور بہت جلد بہتر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انہی پوائنٹس کے اوپر ہم اکوپنچر کریں. کیونکہ اکوپنچر جا کر اندر جو الیکٹریکل انرجی ہے جو ہمارے سیل کو وہ دوبارہ ری جنریٹ کرے گا، وہ اکوپنچر بہت جلدی کر سکتا ہے. کیونکہ اکوپنچر کیسے کام کرتا ہے، وہ باریک باریک سوئیں ہوتی ہیں اور مختلف پوائنٹس کے اوپر، باڈی کے پوائنٹس کے اوپر 360 پوائنٹس باڈی کے اوپر، اور ڈیپینڈ کہ کس جگہ پر مسئلہ ہے تو وہ اس مسئلے کے لیے، اس بیماری کے لیے ڈاکٹر جو ہے تو وہ پوائنٹس لوکیٹ کرے گا کہ اس بیماری کے لیے یہ پوائنٹ اچھے ہیں. کبھی سر پر ہوتے ہیں، کبھی پیٹھ پر ہوتے ہیں، کبھی ایون کہ ٹانگوں پر ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ پر ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہ پوائنٹس کے ایک پرسکرپشن بنے گی کہ ہاں جی اس پیشنٹ کے لیے یہ پرسکرپشن، اور اس کے پرسکرپشن کے مطابق جو ہے تو ہم اکوپنچر کریں گے. عموماً 10 ٹریٹمنٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے. تو یہ جو اسٹروک کے پیشنٹ ہے، ایون کہ عام بالکل اوپر نہیں جا رہی، اور اگر تو اسٹروک ود ان 6 منتھس الحمدللہ ہمارے پاس پیشنٹ آ جائے تو ان کا سکسیس ریٹ از ویری ہائی، یعنی کہ 80-90% الحمدللہ سکسیس ریٹ ہے. اور اگر خدا نخواستہ اسٹروک ہوا 1-2 سال یا ایسے لمبا عرصہ ہوا ہے تو پھر بھی الحمدللہ سکسیس ریٹ اچھا ہے، چلو 30-40-50% سکسیس ریٹ تو پھر بھی الحمدللہ اچھا ہے. مگر کوشش کریں کہ جس پیشنٹ کا اسٹروک ہوا ہے وہ جتنے جلد اور جلد
एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट करवाए इतना ही अच्छा है। और साथ साथ फिर जो है ना हिजामा भी, क्योंकि जब ब्लड क्लट हो जाता है तो हिजामा जब हम करते हैं तो हिजामे के साथ जो है ना गंदा खून निकल जाता है, टॉक्सिन ब्लड, पीछे जो ताज़ा खून आता है तो वो जो है ना उसकी भी मदद करते हैं। तो अगर दोनों की एक्यूपंक्चर along with हिजामा एंड along with हर्बल मेडिसन करेंगे इंशाल्लाह, तो जो स्ट्रोक के पेशेंट है वो बहुत जल्द रिकवर हो सकते हैं। इवन कि फिजियोथेरेपी से भी बहुत ज़्यादा, फिजियोथेरेपी तो आजकल नेशनल हेल्थ के ऊपर लाजमी पेशेंट के लिए मुफ्त है। या एक्यूपंक्चर के थोड़े पैसे तो लगेंगे, पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रीटमेंट कोर्स करवाएंगे, 10 ट्रीटमेंट जिसमें एक्यूपंक्चर आती हैं, तो उसके अंदर इंशाल्लाह फ़र्क महसूस हो जाएगा। फिर उसके मुताबिक आगे हम देखेंगे जी कि कितना व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और अगर बहुत ही ज़्यादा यानी कि सवियर कंडीशन है तो उसके लिए लाजमी तीन चार जो है तो कोर्सेज ज़रूर पड़ेंगे। अगर कंडीशन माइल्ड है, माइल्ड स्ट्रोक हुआ है, तो उसका जो है ना अल्लाह करे कि एक ट्रीटमेंट के साथ काम बन जाए। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट ऐसा है बर्मिंघम के इलाके में स्पेशली कि जो स्ट्रोक हुआ है और बेड बाउंड है, वो हॉस्पिटल वगैरह नहीं आ सकता है, तो उसके लिए हमारे पास फैसिलिटी है होम 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 डॉक्टर्स की, जो हमारे जो है ना कंसल्टेंट हजरात, मर्द हजरात जो है ना वो घर में जाकर वो पेशेंट को देख सकते हैं और वो घर में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बर्मिंघम, क्योंकि हमारे जो है ना हॉस्पिटल बर्मिंघम में, उसके अलावा फिर पिंडी रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हॉस्पिटल है, उधर भी ये फैसिलिटी मुहैया हो सकती है। भारत यूके में तो अब ये फैसिलिटी मुहैया है। इनफर्टिलिटी को औरतों में प्रेगनेंसी में दुश्वारी होने को कहते हैं। तकरीबन 10% खवातीन में यूट्रस में कमजोरी की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। अच्छी और मुनासिब खुराक ना लेना, एक्सरसाइज ना करना और सिगरेट नोशी करने की वजह से भी इनफर्टिलिटी यानी खवातीन में प्रेगनेंसी में मुश्किलात पैदा होती हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी जो हो जाती है उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या हैं। पहले हम बात करेंगे कि स्पेशली मस्तूरात के अंदर अगर तो मेंसेस वगैरह, पीरियड वगैरह ऑफलाइन हैं, यानी कि वक्त के ऊपर नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, और स्पेशली साथ साथ बाल वगैरह भी गिर रहे हैं, तो क्या कि इट इज़ गुड चांस कि वो स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हैं। और अगर पहले से यानी कि कई अरसे से ये ऐसे हो रहा है, तो फिर पहले तो बात यह है कि ये पहले इसकी ट्रीटमेंट हो जाए कि मेंसेस वगैरह जो है ना प्रॉपर टाइम पर आने चाहिए, प्रॉपर उनका टाइम पीरियड होना चाहिए। तो उसके बाद भी अगर फिर मसला है इनफर्टिलिटी का, तो फिर क्या कि हम जो है ना मर्द हज़रात को चेक करते हैं। मर्दों का स्पर्म सेल चेक करना आसान है, क्योंकि वो बहुत एक सिंपल टेस्ट है। अगर उनकी एक थ्रेशोल्ड होती है, अगर उससे ज़्यादा है स्पर्म सेल, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी होने के गुड चांसेस है। और अगर उस थ्रेशोल्ड से कम है, तो फिर लाजमी पहले उसकी ट्रीटमेंट की जाए कि वो एक जो मखसूस मकदार है उस थ्रेशोल्ड को पहुंच जाए, तो फिर प्रेगनेंसी जो है ना होने के चांस है। तो उसका क्योंकि काफ़ी मर्द हज़रात स्पेशली ये बीमारी ऐसी है कि काफ़ी शर्म के मारे जो है ना, तो या तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते और अपने डॉक्टर के पास, और कभी कभी जो है तो हमारे पास भी आते हैं तो बहुत शर्माते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखो ये एक बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से आती है, तो ज़रूर व ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाकर उससे डिस्कस करें या हमारे पास आकर डिस्कस करें। डॉक्टरों का अल्हम्दुलिल्लाह एक बात ये होती है कि जो डॉक्टर के कंसल्टेशन रूम के अंदर बात होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दरवाजे से बाहर नहीं जाती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट आते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, और ये एक दस्तूर है डॉक्टर का कि जो डॉक्टर ने पेशेंट के बारे में मालूमात है वो बाहर कभी नहीं जाएगी इंशाल्लाह। और हमारे यहाँ भी यही है कि इंशाल्लाह प्राइवेसी इज़ वेरी स्ट्रिक्टली ओबेड, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ज़रूर अगर मसला है तो हमारे पास आएँ, डिस्कस करें। उसके अलावा
اگر مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ سپرم سیل کی کچھ مسئلہ ہے تو اس کے پہلے تو کیا کہ احتیاط بہت لازمی ہے، اور احتیاط اسپیشلی کوئی آج سے کچھ 40 سال پہلے ریسرچ کی گئی تھی یو کے اندر کہ مردانہ سپرم سیل کیوں کم ہوتے جا رہے ہیں اور کیوں یہ ویک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس ریسرچ کے مطابق انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسپیشلی جو مرد حضرات یہ ٹائٹ جینز وغیرہ پہنتے ہیں اور نیچے ٹائٹ جو ہے نا بریفس وغیرہ انڈر پجامہ وغیرہ پہنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ کافی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اسپیشلی مرد حضرات کوشش کریں کہ لوز کپڑے پہنیں، اور وضو وغیرہ کے لیے اگر پانی استعمال کریں تو کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ فرسٹ ہم ایک تو احتیاط کریں کہ اگر خدا نخواستہ وجود کے اندر باڈی کے اندر گرمی ہے تو پھر تو ٹھنڈا پانی استعمال کریں اور لوز کپڑے پہنیں، اور دوسرا کیونکہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ویسے جنرلی باڈی کے اندر جو مرد حضرات کے باڈی کے فلوئڈس کم ہیں اور گرمی پیدا ہو گئی ہے، اور اس وقت اگر اس حالت میں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مرد حضرات کو غصہ وغیرہ زیادہ آتا ہے، نیند وغیرہ کم آتی ہے یا ڈسٹرب سلیپ جس کو کہتے ہیں، اور پھر کیا کہ قبض کی شکایت وغیرہ ہو جاتی ہے، اور عموماً عام آدمی سے زیادہ جو ہے نا گرمی محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی معدے میں جلن وغیرہ بھی۔ These are all signs and symptoms of heat in the body۔ اور اگر ہیٹ ان دا باڈی ہوگی تو پھر لازمی کیونکہ باقی ساری چیزوں کو اس نے افیکٹ کر رکھا ہے، سلیپنگ پیٹرن کو افیکٹ کر رکھا ہے، معدے کے نظام کو افیکٹ کر رکھا ہے، باؤل موومنٹ کو افیکٹ کر رکھا ہے، تو ایسے ہی کیا کہ اسپرم سیل کو بھی افیکٹ کرے گا۔ وہ اسپرم سیل میں گرمی پیدا ہو جائے گی، اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو کیا کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر الحمدللہ ہمارے پاس آئیں یا کسی اچھے ہربلسٹ کے پاس جائیں اور ہربل میڈیسن لے کر یہ جو گرمائش باڈی کے اندر اس کو ختم کیا جائے، اور پھر لوز کپڑے وغیرہ پہنے جائیں۔ اور اگر اسپرم ٹیسٹ مرد حضرات نے چیک کرنے ہیں اور ڈاکٹر وغیرہ سے جانے سے شرم آتا ہے تو پھر الحمدللہ ابھی آج کل ایک کٹ اویلیبل ہے، جو کٹ آپ گھر میں جو ہے نا اسپرم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کٹ کے اندر سب کچھ آتا ہے، ویری ایزی، بہت آسان ہے، اس کے ساتھ انسٹرکشن ہے، اور وہ کٹ ہم سے بھی اویلیبل ہے کہ ہم بائی پوسٹ جو ہے نا پلین لفافے کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ تو مرد حضرات جو ہے نا وہ گھر میں اپنے اسپرم ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں، وہ کم از کم پتہ چل جائے گا کہ جو تھریش ہولڈ لیول ہے اس لیول سے اسپرم سیل کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر تو زیادہ ہیں تو پھر جو ہے نا فیمیل کو دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر مرد کے سیل کم ہیں تو پھر پہلے تو یہ ہے کہ بہتر کہ مرد کی ٹریٹمنٹ کیے جائے، کیونکہ مرد کی ٹریٹمنٹ ایک آسان ہے، اور دوسرا جو ہے تو اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی آسان ہیں۔ ذرا مستورات کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کافی مہنگے ہیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی تھوڑی مشکل ہے۔ تو پہلے جو ہے نا ضرور بضرور جو ہے نا اپنا اسپرم ٹیسٹ کروائیں، اس کی کٹ جو ہے نا ہم سے بائی پوسٹ منگوائیں، یا ادھر آ کر انشاءاللہ ہمارے اسپتال کے اندر عموماً جو ہے نا رزلٹ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں مل جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ابھی ٹریٹمنٹ کی آگے ضرورت ہے یا نہیں۔ تو سٹریس کیونکہ کافی بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، اور جب سٹریس اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن کیونکہ جو انرجی ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور انرجی کی رکاوٹ کی وجہ سے وہ سرکولیشن اگر صحیح نہیں کرے گی تو پھر کیا کہ بہت ساری چیزیں میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جیسے کہ مردانہ طاقت میں بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو اسٹریس کا بھی ہے، وہ کیا کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کڈنی کی کیونکہ اکارڈنگ ٹو چائنیز میڈیسن kidney young is responsible for the men problems۔ اچھا، تو جب کڈنی ینگ میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہ جتنی عمر کا بھی مرد ہو، چاہے وہ 30-40 سال کا ہے، یہ نہیں کہ صرف ایج ریلیٹڈ ہو کہ 60-70 سال کا ہوگا۔ الحمدللہ کئی جو ہے نا مرد حضرات ہیں جو ایون 60-70 ایئر اولڈ، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے کہ پہلے کڈنیز کو دیکھیں گے، اور کڈنی چھی
کیا بلاکی تو نہیں ہے سٹریس کی وجہ سے. اگر تو سٹریس کی وجہ سے ہے تو پھر تو الحمدللہ اس کا بہت آسان ٹریٹمنٹ ہے اور بہت جلدی ٹریٹمنٹ ہے. اگر خدا نخواستہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا مشکل ہے، مگر پھر بھی الحمدللہ بہتر ہونے کے چانسز ہے، کیونکہ ہم کڈنی ینگ کو ہربل میڈیسن کے ساتھ آکوپنچر کے ساتھ جب ہم ٹریٹمنٹ کریں گے تو الحمدللہ وہ کیا ہوگا کہ ڈائبیٹک جو پیشنٹ ہے ان کے ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر لیول میں بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جو مردانہ کمزوری ہے اس میں بھی الحمدللہ فرق پڑے گا. تو کیا کہ عموماً ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو یا عموماً ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، کیونکہ آنے سے شرم آتا ہے تو زیادہ تر ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں تو وہ یہی جی کوئی میڈیسن دیں جو ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو اس کے لیے بہت سارے میڈیسن اپنے ڈاکٹر سے بھی عام مرد حضرات کو مل جاتا ہے. اس کے اندر ایک انگریڈینٹ اسپیشلی آتی ہے شڈینفین، تو وہ مین انگریڈینٹ جو ہے نا وہ ہے، مگر وہ کیا وہ ایلوپیتھک میڈیسن ہے. اس میں ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عموماً سر میں درد وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے اور باڈی کے اندر گرمائش وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اگین کیا کہ وہ وقتی طور پر ہے، وہ کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ کافی مختلف قسم کے ہربز آتی ہیں جو پرماننٹ حل بنانے کے لیے، کیونکہ ہم کڈنی کو بوسٹ کریں گے، کڈنی ینگ کو بوسٹ کریں گے تو الحمدللہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ مردوں میں نہیں پائی جاتی تو وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کامن لازمی پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاؤ لانگ از دا پرابلم، وٹ از دا مین کوز، اور اس کی پھر ٹریٹمنٹ آگے کیا ہے. الحمدللہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، بہت سستی ہے، یعنی کہ میڈیسن جو ہے نا 2-3 مہینے کھانی پڑے گی. ساتھ ساتھ الحمدللہ اگر ہو سکے آکوپنچر بھی کروا لے تو کیا کہ وہ ٹریٹمنٹ بوسٹ ہو جائے گی. مگر اگر دور دراز سے پیشنٹ ہیں، اگر ٹیلی فون پر آرڈر کرتے ہیں تو پھر کیا کہ ہم جو ہے نا اس کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آج جس سبجیکٹ پر بات چل رہی ہے، کیونکہ یہ بہت نازک سبجیکٹس ہے کہ مردانہ قوت اور پھر انفرٹیلیٹی مردوں میں اور مستورات میں جو انفرٹیلیٹی پائی جاتی ہے، جیسے میں نے بار بار کہا کہ پیشنٹ وغیرہ جو ہے نا کافی شرماتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ابھی کیا کیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پچھلے 1.5 سال سے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ پیشنٹس آر ناٹ ولنگ ٹو کم فارورڈ اینڈ ٹیل اس ایوری تھنگ بیکاز آف دا نیچر آف دا ڈیزیز. تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ بھی کیا رکھا ہے، اور اسپیشلی ہمیں کیونکہ یہ ٹی وی چینل وغیرہ باہر ملکوں میں بھی جاتا ہے تو ہمیں باہر سے بہت کال آتے ہیں، جیسے جرمنی، فرانس، بیلجین وغیرہ سے. تو اس کے لیے الحمدللہ ہم نے کیا رکھا ہے کہ آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا ہمارے کافی پروگراموں میں کہ جو ہمارا چائنیز میڈیسن ہے اور جو چائنیز ہربلسٹ یا ڈاکٹر ہوتا ہے، آکوپنچرسٹ ہوتا ہے، وہ عموماً پیشنٹ کی چال دے کر، پیشنٹ کی کمپلیکشن دے کر، الحمدللہ پیشنٹ کی زبان وغیرہ دیکھ کر، پیشنٹ کیسے باتیں کرتا ہے، پیشنٹ بیٹھتا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہوتا ہے، تو اس کی کافی یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کی موومنٹ سے الحمدللہ ہمیں کافی کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مسئلہ کدھر ہے. تو اس لیے الحمدللہ کیونکہ آج کل یہ ماڈرن دور ہے، آج کل یہ اسکائپ وغیرہ اور ویڈیو کانفرنس وغیرہ کافی آسانی سے اویلیبل ہیں. تو اس لیے الحمدللہ ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ رکھا ہے. جو حضرات اگر آ نہیں سکتے کسی بھی وجہ سے اور وہ میڈیسن بائی پوسٹ منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ پہلے ہم سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے، اس کا تھوڑا سا چارج ہم نے رکھا ہے، مگر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے ہم پورا ان کو وقت دیں گے. جو بھی ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں ان سب سے وہ مشورہ کریں گے اور پیشنٹ کی کنڈیشن دے کر، زبان وغیرہ دے کر، کمپلیکشن وغیرہ دے کر، اس کی باڈی ویٹ وغیرہ دے کر، ایج وغیرہ دے کر، پھر جو ہے نا الحمدللہ ہم کافی معلومات لے سکتے ہیں. اس کے مطابق اگر ہم نے سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کا ہم آپ کو میڈیسن بھیج سکتے ہیں تو ہم ضرور بھیجیں گے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے نا فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو پھر کیا کہ لازمی کلینک میں ایک بار آنا پڑے گا. مگر الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ موسٹ ڈیزیزز الحمدللہ بائی چیکنگ اینڈ لوکنگ اینڈ آسکنگ کویشچن الحمدللہ کافی کوئی پتہ چل جاتا ہے.
تو ہم اگر ویڈیو کانفرنس میں حصہ لینا ہے تو ضرور جو ہے نا ہمیں ٹیلی فون کریں ہمارے نمبر پر، یا جو ہمارا اسکائپ کا آئی ڈی ہے وہ ہے لرن TCM LEARN TCM، لرن جیسے کہ ٹیچنگ، اور TCM ٹریڈیشن اور چائنیز میڈیسن. تو یہ آپ اسکائپ کے اوپر ایڈ کریں، اس کے ذریعے سے ہم الحمدللہ ویڈیو کانفرنس انشاءاللہ کر سکتے ہیں. تو انفرٹیلیٹی کے بارے میں برٹش انفرٹیلیٹی کاؤنسلنگ ایسوسیشن یہ ایک بالکل ٹوٹلی فری ادارہ ہے. اس کا ویب سائٹ ہے www.BICA برٹش انفرٹیلیٹی کاؤنسلنگ ایسوسیشن.net. ان سے ضرور مدد لیے، یعنی کہ مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ کافی آپ کو گائیڈنس دیں گے. اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ٹریٹمنٹ آپ سب کو ٹرائی کر چکے ہیں اور کمپلیمنٹری ٹریٹمنٹ رہتی ہے، تو ضرور ضرور الحمدللہ ہمارے ہربل میڈیسن آکوپنچر کا مدد لیں. انشاءاللہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کر سکیں.